اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها ووقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت صدق اللہ العظیم۔ سسٹرز کی طرف سے بہت اچھا پریزنٹیشن آپ نے دیا اور کافی تیاری کے ساتھ بھی دیا، کئی نئے نکتے بھی آپ نے پیش کیے۔ میرا کام یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور نیا نکتہ ہو تو آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 5 تک یا آیت نمبر 6 تک، اس کی تشریحات اس سے پہلے والی صورت میں گزر گئی، جیسے کہ اس سے پہلے بات آ گئی ہے، اس سے میں زیادہ وہاں وقت نہیں گزارنا چاہتا۔ آگے کچھ نئی باتیں بولنی ہیں، اس لیے میں اس کو اختصار سے بیان کرتا ہوں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اس کی کئی تعبیرات آ گئی ہیں، یعنی وہ جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں وہ اپنا بیلنس کھو جائیں گے، آپس میں ٹکرا جائیں گے، یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے، اور بھی معنی آئے ہیں۔ اور یہ ہے کہ کائنات کے یہ جو اجزاء ہیں، یہ جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں، یہ جو کرے ہیں، اب بھی خدا کی اطاعت کر رہے ہیں، اور جب ان سے وہ توازن چھین لیا جائے گا تب بھی وہ خدا کی اطاعت کریں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ وہ معنی ہے کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہی اس کے لیے حق ہے، یہی اس کے لیے ذیبہ ہے کہ آج بھی یہ سارے اجرام فلکی یعنی سیلیسٹیل باڈیز آج بھی یہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہی ذیبہ ہے کہ قیامت کے دن جب ان کا توازن ختم ہو جائے گا تو آپس میں ٹکرا جائیں گے، یہی ایکسپیکٹڈ ہے۔ زمین کے بارے میں بھی یہی ہے کہ زمین جو آج گھوم رہی ہے اور جتنے توازن کے ساتھ، اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ ٹلٹڈ ہے اور وہ اسفیریکل کے بجائے اس کا شیپ ایلپٹیکل ہے، اور وہ اس آربٹ میں گھومتی ہے، اور کیا ہے کہ ادھر ہے، ساری چیزیں جب اس وقت وہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کرتی ہے تو قیامت کے دن بھی اس کے لیے یہی ذیبہ ہے، یہی بات اس کے لیے اچھی لگتی ہے، جچتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو وہ اپنے اندر کی ساری چیزیں خالی کر دے گی اور وہ پھیلا دی جائے گی۔ پھیلا دی جائے گی میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ ایک بات آئی کہ مان لیں کہ فٹ بال ہے، فٹ بال جب بنایا جاتا ہے تو وہ اسفیریکل نہیں ہوتا، اس کا لیدر جو ہے بیسک اس کا شیپ ہوتا ہے ٹرائنگل، اور 6 ٹرائنگل کو جوڑتے ہیں تو ایک ہیکساگن ہوتا ہے، یا پینٹاگن 5 کو، اور پینٹاگن جوڑتے جائیں تب وہ بنتا ہے، اسفیریکل بنتا ہے۔ تو اس کو اسٹریچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فٹ بال بننے سے پہلے جا کر دیکھیے، وہ کئی پینٹاگن کا مجموعہ ہوتا ہے، اور بیسک سب سے جو اسمالسٹ جو اس کی جیومیٹری میں فگر بنتی ہے وہ ٹرائنگل ہے، ٹرائنگل کو جوڑنے سے پینٹاگن یا ہیکساگن ہے۔ تو اب اگر اسے پھیلا دیں گے تو وہ ایک اسکوائرش شیپ اختیار کر لے گا۔ وہ لیدر کا پیس جو کئی پینٹاگن پہ جوڑا ہوا ہے نا، اس میں سے کچھ ٹرائنگلس کو نکال کر آپ کو سائڈ میں سیٹنگ کرنا پڑے گا، تب وہ بنے گا اسکوائر، فلیٹ۔ تو آپ نے جو بات کہی ہے میں نے اسے جسٹ بتایا کہ وہ کیسے اس کو فلیٹ کو اسفیریکل بنایا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمین پہ جو کچھ انسان نے کیا، اسی زمین پر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ جہاں چاہے ہم کو لے جا کر حساب کتاب کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس زمین میں جہاں جہاں جن بندوں نے اچھے اور برے کام کیے اس کی گواہی وہ زمین کے ٹکڑے دیں گے، اس لیے اسی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کو قائم کرے گا۔ جب وہ قیامت قائم ہوگی تو اس زمین پر جو نشیب و فراز ہیں اور ویلیز ہیں اور پہاڑ ہیں، سمندر ہے، ان سب کو اگر لیول کر دیا جائے تو فلیٹ بن جائے گا۔ تو فلیٹ گراؤنڈ پر یہ بھی ایک معنی ہے۔ ایک میں نے پڑھا ایک لطیف نکتہ، اب جو لوگ سائنس کے طلبہ ہیں وہ سمجھیں، وہ جانیں، زیادہ بہتر جانیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم ٹائم میں واپس ٹریول کریں تو ابھی جو یونیورس کا ایکسپانس ہے، والیوم ہے، وہ والیوم جو ہے چھوٹا ہوگا، اور پیچھے جائیں تو اور چھوٹا، اور پیچھے جائیں کئی بلین سال پیچھے چلے جائیں تو وہ ایک فٹ بال کے برابر تھا، اور پیچھے چلے جائیں تو وہ ایک سیب کے برابر تھا۔ ایک نقطہ تھا جہاں سے وہ بگ بینگ کا بلاسٹ ہوا تھا، پھر وہ پھیلتے پھیلتے این ایور ایکسپینڈنگ یونیورس کے نام سے خود ایک کتاب موجود ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، کائنات کا والیوم بڑھ رہا ہے۔ اب اس میں جو نقطہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ہے، میرا موضوع نہیں ہے تفصیل سے اس میں جانے کا۔ وہ یہ ہے کہ زمین لے لیں آپ فار ایگزامپل، تو اس کا جو لاسٹ پارٹیکل ہوگا وہ ہوگا ایٹم،
ٹھیک ہے. ایٹم میں جب جاتے ہیں تو اس کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ڈفرینٹ آربٹس میں جو ہے اس کے الیکٹرانز گھومتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ اگر اس اسپیس کو بڑھا دیا جائے مائکرونس میں ہی, نیوکلیس اور الیکٹران کا جو آربٹ ہے بڑھا دیا جائے تو کئی کروڑ گنا زیادہ اس کا والیوم بڑھ جائے گا زمین کا. اور اسی ایٹم کو لے کر آپ اس اسپیس کو کم کر دیں تو یہ جو زمین ہے کئی کروڑ گنا یہ چھوٹی ہو جائے گی. اب اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا یہ سب ہم کو نہیں معلوم ہے. بس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایور ایکسپینڈنگ یونیورس جو تھیوری ہے اس پر باقاعدہ کتاب ہے, وہ یہ کہ اس کا والیوم بڑھ رہا ہے. تو اس حساب سے اب اگر آپ پیچھے واپس جائیں گے تو چھوٹا تھا. اسی طرح زمین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیسے بڑا کرے گا وی ڈونٹ نو, ہم کو نہیں معلوم ہے. لیکن بلینس اینڈ بلینس آف انسان جو پیدا ہوئے اب تک, تو یا تو اسی زمین کو فلیٹ کرنے سے پورے لوگ جمع ہو جائیں گے کیونکہ اس میں سمندر نہیں ہے, پہاڑ نہیں ہے, وادیاں نہیں ہیں, تو اسی میں برابر ہو جائیں گے. یا اللہ تعالیٰ سے اسٹریچ کر کے بڑا کرنا چاہے سائز میں تو وہ اس کا اختیار ہے, جیسے بھی ہوگا. اس کے بعد یہ کہا گیا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. ترجمہ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ تکلیف کے ساتھ, مشقت کے ساتھ چلا جا رہا ہے. مولانا مودودی کا ترجمہ ہے کشاں کشاں, ہے نا. ایک ترجمہ اس کا یہ میں بتاؤں گا, آپ دیکھ لیجئے اس کو. وہ یہ ہے کہ او مین یو آر موونگ ٹورڈس یور لارڈ irreversibly. یعنی یہ خود ایک مشقت کی چیز ہے کہ جو وقت گزر چکا میں واپس جانا چاہوں, عمل کرنا چاہوں تو نہیں جا سکتا. میں 40 میں جاؤں, میں 30 میں چلا جاؤں, میں 20 میں چلا جاؤں, اور میں دیکھوں کہ صاحب 15 سال کا لڑکا بہت اچھا ہے, اس عمر میں اگر واپس چلا جاؤں پھر وہاں سے میں تیاری کر کے آؤں, ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ جو مشقت ہے یہ بہت بڑی مشقت کہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں, تو irreversibly ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں. یعنی اس میں پیچھے آ کر سامنے جانے کا موقع نہیں ہے, پاسبلٹی ہی نہیں ہے, امپاسبل ہے. تو آپ کو ون وے ہی جانا ہے خدا کی طرف, اور جیسے جیسے آپ بڑھیں گے آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے اور حساب کتاب کا دن قریب آ رہا ہے. یہ ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے جس میں مشقت کو لوگ فزیکل ٹوائلنگ کے مفہوم میں لیتے ہیں مشقت, جبکہ اس کو یوں ٹائم میں آپ لے سکتے ہیں کہ irreversibly ہمارا ٹریول ہے خدا کی طرف. اب تک میں نے آپ کو کتنے پرنسپلس بیان کیے, یاد ہے آپ کتنے پرنسپلس ہو گئے بتائیے؟ ڈفرنٹ ورڈز ڈفرنٹ میننگ, ہاں, سائنٹیفک, پھر کویسچن آنسر, ری فریمنگ آف کویسچن. میں بتاتا ہوں. پہلے جو ہے ری فریمنگ ہے. نمبر 2 پر ہم نے بتایا کہ قیامت کے سلسلے میں 3 فیزز ہیں, آپ کہیں بھی جو ہے قرآن میں دیکھ لیں تو ان میں سے 3 میں سے ایک ہے. پھر ہم نے قسموں پر گفتگو کی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سائنٹیفک ایکسپلینیشن پر گئے ہیں. پھر ایک الفاظ کے کئی معنی اور کئی الفاظ کے ایک معنی, اور اس کے بعد جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے جو سہو ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, جذبہ خیر شدید. 6 پرنسپلس ہو گئے نا. آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پرنسپل پر بات کریں گے, وہ ہے 7واں پرنسپل ہے, وہ ہے صنعت احتباق. میں اس کو سمجھاؤں گا کیا چیز ہے. احتباق افتعال کے وزن پر میڈم کا موضوع ہے, عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ بتائیں گے. حبق کا معنی ہے باندھنا یا بننا, نٹنگ, ہے نا, نٹنگ کرتے ہیں. یہ جو ابھی اس وقت ہم جس فن پر لٹریری آرٹ پر بات کر رہے ہیں, یہ قرآن کی بلاغت کا ایک حصہ ہے کہ قرآن جملے کم استعمال کرتا ہے, اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اس نے باندھ دیا ہے کچھ چیزوں کو, ٹائی اپ کر دیا ہے, اسے ان ٹائی کریں گے آپ تو اس کا مفہوم پورا کھل جائے گا. یہ ایک خاص اسٹائل ہے جس پر ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے قرآن میں ایک جگہ ہے, سورہ یونس میں آیت نمبر 68 میں ہے, هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی پروردگار ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو, اور دن کو اس نے روشن بنایا. ترجمہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں. اب اس میں غور سے دیکھیے, رات کو بنانے کا پرپز ہے لیکن رات کا نیچر بیان نہیں کیا. دن کو بنانے کا نیچر ہے, دن کو بنانے کا پرپز بیان نہیں کیا. 4 آئٹمس ہیں بیسیکلی. ہے آئٹم یہ کہ ہم نے رات کو اندھیرا بنایا, ٹھیک ہے, یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے. اور رات کو ہم نے سکون والا بنایا, سکون دینے کے لیے, یہ اس کا پرپز ہے. دن کو ہم نے روشن بنایا, یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے,
اس کا پرپس بیان نہیں کیا. دن کو ہم نے بنایا تمہارے لیے دوڑ دھوپ کے لیے, روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے. ایک جگہ اس کو مس کر دیا کہ رات کی صفت کیا ہے. مسنگ جو ورڈ ہے وہ ہے مظلمہ, یعنی یہ کہ هو الذی جعل لکم اللیل مظلما, رات کو اس نے تمہارے لیے اندھیرا بنایا, لتسکنوا فیہ, تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. تو نیچر اینڈ پرپس یہاں مس کر دیا کس چیز کو, نیچر کو, اندھیرا ہے, پرپس بیان کیا. اور کہاں والنہار مبصرا, دن کا نیچر بتا دیا کہ روشن ہے, ایٹریبیوٹ بتا دیا, لیکن اس کا پرپس نہیں بتایا. لتبتغوا فیہ, لتسکنوا فیہ, لتبتغوا فیہ, تاکہ تم دن میں رزق تلاش کرو, روزی روٹی تلاش کرو. تو بلاغت یہ ہے کہ 4 آئٹم کو بیان کرنے کے بجائے 2 آئٹم سے کام ہو گیا. اب آپ کا کام ہے فل اپ دا بلینک کریں آپ. ایسی 1 نہیں 2 نہیں 10 مثالیں قرآن میں ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن آج وقت بچانے کے لیے صرف میں یہ ایک مثال سورہ یونس یعنی سورہ نمبر 10 آیت نمبر 68 اور اس صورت میں ہم آپ کو بتائیں گے. اس صورت میں آپ دیکھیں کہ باتیں تو اصل میں 18 ہیں, 18 باتیں ہیں, لیکن 18 باتیں بیان کرنے سے بیان کرنے کا جو لطف ہے, جو حسن ہے, جو آرٹ آف کمیونیکیشن ہے, وہ اس کا آرٹ ختم ہو جاتا ہے, بات بوجھل ہو جاتی ہے. 18 باتیں یاد رکھنا مشکل بھی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے 9 باتیں بیان کر دیں. اب آپ کا کام ہے کہ 2 پیئرس ہیں یہ, یعنی پیپل آف ہیون, پیپل آف ہیل, جنتی کون ہوں گے, جہنمی کون ہوں گے. تو ادھر سے اور ادھر سے ملا کر 9 نقطے بیان کر دیے. ادھر سے کچھ نقطے مس کر دیے, ادھر سے کچھ نقطے مس ہو گئے, پوائنٹس. اب آپ فل اپ کرتے چلے جائیے تو 18 بن جاتے ہیں. تو میں نے پوسٹ کر دیا, دیکھ لیجیے اس کو. اب آپ غور سے دیکھیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جن کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو جہنمیوں کا نامہ عمل کہاں دیا جائے گا؟ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے. اب لوگ یہاں آ کر یہ کہنے لگے کہ صاحب ان کے ہاتھ پیچھے ہیں, جبراً ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ تعبیر نہیں ہے. ان کو رائٹ میں دیا جائے گا, ان کو لیفٹ میں دیا جائے گا. یہ تو بہت کلیئر ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, مومن کے ساتھ آسان حساب ہوگا اور جہنمی کے ساتھ مشکل حساب ہوگا. يُحَاسَبُ حِسَابًا عَسِيرًا, وہ مس کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکہ آپ فل اپ دی بلینک کریں. ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, جنتی کیا کرے گا؟ نامہ اعمال کے بعد حساب کتاب. اب تیسری مرتبہ فرسٹ نامہ اعمال ریکارڈ لے جانا ہے خدا کے پاس, پھر خدا کے سامنے اپیئر ہونا ہے. جیسے آپ کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں, اپنے ڈاکومنٹس لے جاتے ہیں اور اپیئر ہوتے ہیں. اپیئر ہو کر سکسیس ہونے کا جب نکلتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ ریکارڈس نہیں ملتا, پروانہ ملتا ہے جنت کا, ججمنٹ ملتا ہے نا. اب ججمنٹ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. 2 مرتبہ ڈاکومنٹس ہے, یہ لوگ کنفیوز کر لیتے ہیں, دونوں ڈاکومنٹ ایک نہیں ہے. خدا کے پاس حاضری سے پہلے آپ کا نامہ اعمال ہے, خدا کے پاس حاضری ہو گئی, آسان حساب کتاب ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کا سرٹیفکیٹ مل گیا. یہ سرٹیفکیٹ لے کر وہ بندہ خود اپنے رشتہ داروں کی طرف آئے گا, بیوی بچوں کی طرف, کہے گا دیکھو میں پاس ہو گیا, میں پاس ہو گیا, میں پاس ہو گیا. جیسے بچے کرتے ہیں, آپ نے دیکھا نا, پاس ہو گئے تو خوشی سے آ کر گھر میں سب کو دکھاتے ہیں, دیکھو دیکھو دیکھو. تو یہ مومن یہ کرے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, بیوی بچوں سے جا کر شیئر کرنے سے اس کی جو خوشی اور دوبالا ہو جاتی ہے. جبکہ کافر کو جو ہے, جب اس کا سرٹیفکیٹ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا تو اسے بیوی بچوں کے پاس لوٹنے اور صورت دکھانے کے لیے کوئی وجہ نہیں, وہ لوٹے گا ہی نہیں. وہ مسنگ ہے یہاں بات, آپ دیکھ لیجیے, نہیں لوٹے گا وہ. اب اس کے بعد بتایا گیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, جو اپنی کتاب کو, ریکارڈ کو پیٹھ پیچھے رکھے گا, یعنی جیسے ہی نامہ اعمال ملے گا وہ چھپا کر پھرے گا. اور جب آپ کسی کو اسٹیج میں بلا کر آپ سرٹیفائی کرتے ہیں, انعام دیتے ہیں, تو سب کو دکھاتا ہے ایسے. تو ایک معنی یہ ہوا کہ مومن جو ہے اپنا نامہ اعمال یوں دکھائے گا سب کو, اور کافر چھپا لے گا. ایک معنی یہ ہے. ایک معنی یہ ہے کہ مومن دنیا میں اپنا نامہ اعمال اپنے سامنے رکھتا تھا, ایوری ڈے حساب کتاب دیکھتا تھا, برابر ہر دن کا حساب کتاب لیتا. اور کافر تھا کہ اپنے نامہ اعمال کو اس نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا, زندگی میں پرواہ ہی نہیں تھی اس کی, کیا کر رہا ہے, کیا بک رہا ہے, کیا عمل کر رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا کما رہا ہے, کوئی فکر نہیں, اٹھا کر پھینک دیا اس نے.
تو ورا دہری کا مطلب ہے دنیا میں اس نے اپنے نامہ اعمال کو چونکہ پیٹھ پیچھے پھینک رکھا تھا، اس لیے آج اس کے ساتھ سخت حساب کتاب ہے، اور جس نے روزانہ اپنا نامہ اعمال اپنے سامنے رکھا تھا اس کے ساتھ آسان حساب کتاب ہوگا۔ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک سامنے رکھے گا اور ایک اپنے پیٹھ کے پیچھے اس نے حساب کتاب کو پھینک دیا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جو جہنمی ہے وہ اپنا سرٹیفکیٹ جہنم کو جانے کا ملنے کے بعد وہ پکارے گا موت کو، وہ پکارے گا بربادی کو، وہ کہے گا کہ موت آ جائے، ڈائم ہو جائے۔ اور مومن کو جیسے ہی جنت کا پروانہ ملے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ بولے گا، یہ شکریہ ادا کرے گا، یہ موت کو پکارے گا۔ یہ مسنگ ہے یہاں، جیسے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا، یہ کیا کہے گا یہ نہیں بیان کیا گیا، لیکن وہ بیان کیا گیا جیسے اسے جہنم کا سرٹیفکیٹ ملے گا، وہ کہے گا کہ کاش میں مر جاتا، کاش مجھے حساب کتاب کے لیے بلایا نہ جاتا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یہ بلیزنگ فائر میں یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں اندر جائے گا، اور وہ بلسفل جنت میں ہوگا، اس کا ذکر نہیں۔ آپ فل اپ کر لیں کہ یہ جہنم میں جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا، یہ آپ کا کام ہے فل اپ کریں، یہ ہمارے مطلب انٹلیکٹ کا کام ہے، پڑھتے ہوئے اس چیزوں کو فل اپ کرتے چلے جائیں۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جہنم میں جانے والوں کا ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ دنیا میں اپنی بیوی بچوں کے درمیان مست مگن رہتے تھے، ذرا برابر پرواہ نہیں تھی بیوی کیا کرتی ہے، بچے کدھر جا رہے ہیں، کیا اخلاق ان کے پروان چڑھ رہے ہیں، اچھے بن رہے ہیں برے بن رہے ہیں، کوئی فکر نہیں تھی۔ مومن کے بارے میں دوسری صورت میں ہے، بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ ڈرتے تھے ان کے بارے میں، سیدھے راستے پر لانے کے لیے متفکر رہتے تھے، ان کو خدا سے تعارف کرانے کے لیے کام کرتے تھے۔ قرآن میں ہے مشفقون، وہ اپنے بیوی بچوں کے درمیان ڈر کر زندگی بسر کرتے تھے، کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، کہیں برے نہ بن جائیں، ان کو نیک راستے پر لانے کے لیے وہ محنت کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے فل اپ آپ کریں گے کہ ان کا رویہ دنیا میں اپنی بیوی بچوں کے درمیان مست مگن تھے۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورًا، اس کا خیال تھا کہ خدا کی طرف لوٹنا ہی نہیں ہے، اور مومن کا خیال تھا کہ ہر دم خدا کی طرف لوٹنا ہے، ہمیشہ وہ ذہن میں رکھتا تھا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کہا کہ اسے کیئر ہی نہیں تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے، اس کا احساس ہی نہیں تھا، اور بندے کا احساس بندے مومن کا ہر آن یہ تھا کہ مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ غلط کام وہ اندھیرے میں بھی نہیں کرے گا، رات کی تنہائی میں بھی نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی خدا تو دیکھ رہا ہے، یہ اسے احساس تھا، اور اسے خدا کا احساس ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو احتباق کی جو صنعت ہے، جو آرٹ ہے، جس میں نٹنگ کیا گیا ہے، نٹ کیا گیا ہے، بن دیا گیا ہے کئی مفہوم کو، اور یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے باندھ دیا گیا ہے اس مفہوم کو، تو اسے کھولنے سے آپ کو بڑا مفہوم مل جاتا ہے۔ تو جنتیوں کی صفات، جنتیوں کا دنیا میں ایٹیٹیوڈ، جنتی کا خدا کے بارے میں خیال، یہ سب چیزیں اس میں مسنگ ہیں، اس کا ریورس بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے کل ملا کر یہ 18 نکتے ہو گئے۔ یہ بلاغت ہے۔ بلاغت کا مطلب ہے کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی بیان کرنا، یہ ہے بلاغت۔ اب باقی چیزوں کو میں بہت ہی اختصار سے بیان کر دیتا ہوں۔ ہماری سسٹر نے جو بات بیان کی اس میں وہاں پرابلم یہ ہو گیا کہ قسموں کو جواب قسم سے لنک پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی، کس چیز کی قسم کھائی؟ قسم اس بات کی کھائی کہ شفق کی، ہورائزان کی۔ شفق کا مطلب ہے ہورائزان، جہاں زمین و آسمان ملتے ہیں۔ مغرب کے وقت جو ہے اس پر ایک سرخی مائل ہوتی ہے، ریڈش کلر آ جاتا ہے، اور رات کی جبکہ ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ساری چیزیں سمٹ آتی ہیں، اور چاند کی قسم کہ طبقہ طبقہ، درجہ بدرجہ چاند بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ یہ دراصل یہ ہے کہ انسان موت کے بارے میں دو اوپینین رکھتا ہے۔ ایک اوپینین ہے کہ فل سٹاپ ہے زندگی کا، جا کر اب اسے آرام کرنا ہے۔ اسی لیے عام طور پر انگریزی میں کہا جاتا ہے مے ہز سول ریسٹ ان پیس، ہو گیا ریسٹ، ختم۔ یہ دعا دیتے ہیں نا اکثر، یہ خود ایک آئیڈیالوجی ہے کہ صاحب زندگی کا فل سٹاپ ہو گیا، اب ریسٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، فل سٹاپ نہیں ہے،
ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف جانا ہے. ایولیوشن ہے زندگی کا. ماں کے پیٹ میں کچھ نہیں تھے, پھر نطفہ بنے, پھر ایولیوشن ہوا, پھر دنیا میں آئے, تو پھر یہاں بھی جو ہے مختلف مرحلوں سے انسان گزرا. پھر موت کے بعد, موت از ناٹ دی اینڈ, وہ ڈکلائن نہیں ہے, پھر ایک اور درجہ آگے بڑھنا ہے. یہ کافر مانتے ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, کائنات کو دیکھو, ایک دم روشن دن تھا اور دھیرے 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 لالی آئی, سرخی آئی ہورائزن پر, اور اس کے بعد اندھیرا چھا گیا. تو جو آدمی کہے کہ جب اندھیرا چھا گیا تو پھر کبھی اجالا ہونے والا نہیں ہے, وہ تو فطرت کے خلاف بولتا ہے. اس نے فطرت کو ریڈ نہیں کیا, کتاب کائنات کو ریڈ نہیں کیا. کتاب کائنات ریڈ کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ جب یہ اندھیرا چھا گیا تب اس کے بعد پھر اجالا آنے والا ہے, پھر ایک نیکسٹ ٹرن آنے والا ہے. اس طرح جو آدمی کہ رات کو دیکھ کر سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تو قرآن کہتا ہے اس نے کائنات کا مطالعہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد دن آنے والا ہے. یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی رہتی ہے زندگی. چاند کو دیکھو درجہ و درجہ کیسے بڑھتا ہے, پھر اس کے بعد کھجور کی ٹہنی کی طرح سوکھ جاتا ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے. تو موت کو بھی تم فل اسٹاپ جو سمجھتے ہو غلط ہے, بلکہ تم کو درجہ بدرجہ بڑھایا جا رہا ہے, اور ایک مرحلے میں جا کر موت کے بعد ایک اور زندگی کی طرف آگے بڑھا دیا گیا ہے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, نہ کتاب کائنات کو پڑھتے ہو نہ کتاب وحی کو پڑھتے ہو, اس لیے ایمان نہیں لے آتے. کم از کم کتاب کائنات پڑھ لیتے تو ایمان لے آتے, خدا کو پہچان لیتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, یہ آیت سجدے کی ہے, اس لیے یا تو گھر جا کر سجدہ کریں, یا اس کا طریقہ یہی بتاتے ہیں علماء کہ یہیں جہاں بیٹھیں ہیں آپ تو سر جھکا کر سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ, یہ بھی ایک طریقہ ہے. جب ہو جائے تو کہا کہ قرآن کے آگے سجدہ نہیں کرتے, یعنی اگر تم کائنات کی کتاب پڑھ لیتے تو پھر قرآن بھی وہی ہے, دونوں میں ایک ہی مضمون پا لیتے, تو تم سرنڈر ہو جاتے اس کے آگے, جھک جاتے اس کے آگے, سجدہ ریز ہو جاتے کہ رسول جس بات کی تعلیم دے رہا ہے کائنات میں تو اسی بات کو ہم نے پایا ہے عقل سے. تو یہ بھی نہیں کرتے. کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ جھٹلاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خوب ان کو جانتا ہے, ان کے دلوں میں جو کچھ ہے. ان کو سخت ترین عذاب کی بشارت دے دو, اور سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے عمل صالح کرتے رہے, ان کے لیے بہترین اجر ہے ختم نہ ہونے والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.